ارشد شریف کون تھے؟ 23 اکتوبر کو پاکستان کے ایک معروف صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف کے کینیا میں قتل کی خبر پاکستانی عوام خاص طور پر پاکستان کے صحافی حلقوں میں شدید غم و صدمے کا سبب بنی۔ کینیا کی پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق پولیس اہلکاروں نے شناخت میں غلط فہمی پر اس گاڑی پر گولیاں چلائیں جس میں ارشد شریف سوار تھے، لیکن بعد میں ارشد شریف کے قتل نے کئی موڑ لیے اور کینیا پولیس بھی متعدد بیان بدلے۔ کبھی کہا کہ ارشد شریف کو گولی غلط فہمی کی بنیاد پر ماری گئی اور کبھی موقف اپنایا گیا کہ ارشد شریف جس گاڑی میں موجود تھے یہ گاڑی کسی بچے کے اغوا میں ملوث تھی اور پولیس ناکے پر نہ رکنے پر فائر مارے گئے، مگر حقیقت بالکل برعکس تھی اور آئے دن ان کے قتل کے متعلق اہم انکشافات سامنے آنے لگے۔ مگر ارشد شریف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سے اندازہ ہوا کہ ان کے قتل کرنے سے پہلے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کی موت زخم آنے کے 10 سے 30 منٹ کے درمیان ہوئی۔ ان کی موت دماغ اور دائیں پھیپھڑے متاثر ہونے سے ہوئی۔ ان کی لاش پر 12 زخم پائے گئے۔ ان کی بائیں آنکھ کے گرد سیاہ نشان تھا۔ ان کی گردن کے بائیں جانب اور کمر کے بالائی حصے پر زخم کے نشان تھے۔ کمر پر موجود زخم کے گرد سیاہ نشان موجود تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ان کی دائیں ہاتھ کی 4 ناخن موجود نہیں تھے۔ ان کی دائیں کلائی پر رگڑ کے نشان بھی موجود تھے اور کھوپڑی کے بائیں جانب ان کی ہڈی بھی غائب تھی۔ ارشد شریف کے دماغ کی بائیں جانب کا حصہ متاثر ہوا، جس کے بعد وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کو خط لکھ کر تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی استدعا کی۔ اپنے خط میں انہوں نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کے تمام دستیاب جج صاحبان پر مشتمل کمیشن بنایا جائے، جس کے بعد تحقیقات کے لیے 3 رکنی انکوائری کمیشن قائم کر دیا گیا۔ انکوائری کمیشن کی سربراہی کے لیے سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عبدالشکور پراچا کو مقرر کیا گیا اور دیگر ممبران میں ایڈیشنل آئی جی پولیس ڈاکٹر عثمان انور، ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آئی بی عمر شاہد حامد شامل تھے، لیکن بعد میں سربراہ جسٹس ریٹائرڈ عبدالشکور پراچا نے کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی۔ ہم آپ کو بھی یہ بتاتے چلے کہ 21 نومبر کو ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے اہم پیش رفت اس وقت بھی سامنے آئے جب تسنیم حیدر نامی ایک شخص نے صحافی ارشد شریف کے قتل سے متعلق لندن میں پریس کانفرنس کی تھی، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ صحافی کے قتل سے متعلق ان کے پاس اہم معلومات اور ثبوت موجود ہیں۔ تسنیم حیدر شاہ کی جانب سے مسلم لیگ نون کی اعلیٰ عہدیداروں پر سنگین الزامات عائد کیے گئے۔ عمران خان اور سینئر صحافی ارشد شریف کو قتل کرنے کی سازش لندن میں تیار کی گئی تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ لندن میں حسین نواز کے دفتر میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے 3 ملاقاتیں کی۔ تسنیم حیدر نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ 20 سال سے مسلم لیگ نون سے وابستہ ہوں، مجھے عمران خان اور ارشد شریف کے قتل کی سازش کے لیے تیار کرنے کے لیے اجلاس میں بلایا گیا تھا۔ دوستو، ارشد شریف نے متعدد پاکستانی نیوز چینلز میں اہم عہدوں پر کام کیا تھا۔ خود ساختہ جلا وطنی اختیار کرنے سے قبل وہ نجی نیوز چینل ARY سے منسلک تھے، بعد میں اس چینل سے مستعفی ہو کر دبئی چلے گئے۔ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد انہیں نوکری سے فارغ کر دیا گیا تھا، جس کا اعلان ان کی ملک چھوڑنے کے چند دن کے بعد ARY کی جانب سے کیا گیا تھا۔ بعد ازاں وہ بیرون ملک سے اکثر ویلاگز کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے۔ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں FIA کی جانب سے ہراسانی کا سامنا ہے۔ ان کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے FIA کو صحافیوں کے خلاف شکایت کی صورت میں صحافتی تنظیموں کے ساتھ رابطہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ ارشد شریف نے تحقیقاتی صحافت کی۔ ارشد شریف کے والد محمد شریف پاکستان نیوی میں کمانڈر تھے۔ انہیں بہادری اور شاندار کارکردگی پر تمغہ امتیاز ملا تھا۔ 2011 میں وہ 79 سال کی عمر میں حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال کر گئے تھے۔ والد کے انتقال کی خبر سن کر ارشد شریف کے بھائی اشرف شریف پاکستان آرمی میں میجر بنو کنٹونمنٹ سے بغیر پروٹوکول کے روانہ ہوئے۔ گھر پہنچنے پر ان پر حملہ ہوا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ میجر ارشد شریف کی عمر 35 سال تھی۔ میجر ارشد شریف کو والد کے جنازے کو کندھا دینے سے پہلے ہی شہید کر دیا گیا۔ ایک گھر میں 2 جنازے اٹھے۔ میجر اشرف شریف کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ملٹری قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی سمیت حکومتی شخصیات نے ارشد شریف کے گھرانے سے اس افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔
अरशद शरीफ 22 फरवरी 1973 को कराची में पैदा हुए, जबकि रावलपिंडी के गोल्डन कॉलेज से बीए और कायदे आजम यूनिवर्सिटी से एमए किया। पढ़ाई के दिनों में भी फ्रीलांस जर्नलिस्ट बन गए और इसके बाद अमली तौर पर सहाफत से वाबस्ता हुए। उन्होंने रॉयटर्स, डॉन न्यूज और आज न्यूज और इसके बाद दुनिया न्यूज के साथ वाबस्ता रहकर बतौर सहाफी और एंकर पर्सन अपनी सलाहियतों का लोहा बनवाया। दुनिया न्यूज पर उन्होंने अपना प्रोग्राम क्यों शुरू किया, लेकिन असल शोहरत उन्हें ARY पर उनके प्रोग्राम पावर प्ले के जरिए मिली। साल 2019 में हुकूमत पाकिस्तान ने उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया। इसके अलावा वो इंटरनेशनल सतह पर आगाही अवार्ड, एशियन इन्वेस्टिगेटिव मीडिया अवार्ड और वार कोरेस्पोंडेंट अवार्ड समेत मुतादिद एजाजात हासिल कर चुके हैं। वो खुशगवार शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे थे। अरशद शरीफ पाकिस्तान के अलावा लंदन, पेरिस और कील से भी रिपोर्टिंग कर चुके हैं। उन्हें इलाकाई हालात और इंटरनेशनल चैलेंजेस के बारे में पूरी तरह इदराक था और वो हर तरह के हालात पर बेहतरीन काम करने का तजर्बा रखते थे। वैसे तो इस शरीफ के क्रेडिट पर बेशुमार सनसनीखेज और चौंका देने वाली स्टोरीज हैं, लेकिन खासतौर पर जब उन्होंने मोटरवे के एक मंसूबे और साबिक सरबराह एहतसाब ब्यूरो सैफुल रहमान के हवाले से स्टोरी की थी तो उनकी खासी शोहरत हासिल हुई। इसके अलावा जब उन्होंने मुस्लिम कमर्शियल बैंक और मियां मंशा के निशात ग्रुप के हवाले से स्टोरीज करना शुरू की तो वो तवज्जो का मरकज रहे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में होने वाले मुख्तलिफ इक़दामात पर उन्होंने तहकीकाती स्टोरीज की। इसके अलावा सेनेट जेम्स होटल लंदन की खरीदारी में निशात ग्रुप के हवाले से उनकी स्टोरी को जबरदस्त मकबूलियत हासिल हुई। अरशद शरीफ किसी एक खास सियासी ग्रुप या सियासी जमात के हामी नहीं थे। उन्होंने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सियासी जमातों, हुकूमती इदारों और शख्सियात के हवाले से जो शानदार रिपोर्टिंग और तहकीकाती स्टोरीज मीडिया के जरिए आवाम तक पहुँचाई वो पाकिस्तानी मीडिया की तारीख का एक हिस्सा बन चुकी हैं। पाकिस्तान की आला अदालतों ने अहम मुकदमात में अरशद शरीफ के प्रोग्राम्स और तहकीकाती रिपोर्ट्स का हवाला भी दिया। अरशद शरीफ बुनियादी तौर पर धीमे लहजे में बात करने के आदी और दलील के साथ बात करते थे।